ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی موڑ ایسا ضرور آتا ہے کہ جس میں وہ بے بس ہو جاتا اور حالات ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے، اور کوئی ایسا سہارا اس میں اس دنیا کو نہیں ملا ہے کہ جب وہ مشکل وقت آئے تو اس انسان کا وہ ساتھ دے سکے۔ انسان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت جلد باز ہے، وہ عجلت کا شکار رہتا ہے، وہ ہمیشہ ڈیسیجن میکنگ میں بھی اور رزلٹ میں بھی جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اگر یہ سارے لوگ مل کر جمع ہو جائے اور آپ کی رسپیکٹ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ تو رسپیکٹ تو اس کی ہاتھ کہ وہ براڈ پرسپیکٹو میں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ پلان کرتا ہے، آپ کو کچھ ریسورسز دیے ہیں، آپ کو کچھ ٹائم سپین دیا ہے، اور وہ آپ زیادہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر 60 سال کا عرصہ ملا ہے تو 60 ہی ملا ہے، تو آپ چاہے تو نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو کل کا بھی نہیں پتا، آپ 60 سال کی بات کرتے۔ کوئی دعویٰ کر سکتے کہ میں کل بھی زندہ ہوں؟ نہیں کر سکتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو آپ کی پوٹینشیل سے زیادہ تو آپ پہ برڈن بھی نہیں ڈالا ہے، اور پھر ان کی ایک صفت ہے کہ وہ ظلم بھی نہیں کرتا۔ جب وہ ظلم نہیں کرتا، جب اس کی ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پھر تو آپ کو تقدیر پر راضی ہونا پڑے گا۔ دیکھیں، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی موڑ ایسا ضرور آتا ہے کہ جس میں وہ بے بس ہو جاتا اور حالات ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے، اور وہ شدید مایوس ہو جاتا ہے، اور اس مایوسی کے چکر میں ان کو ایک ایسا سہارا اس وقت چاہیے ہوتا ہے جو کہ اس پورے سچویشن سے اس کو نکالے۔ تو اب ایز اے ہیومن بینگ جو انسان نے جتنے بھی ایفرٹس کیے ابھی تک، تو وہ ایفرٹس جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اور کوئی ایسا سہارا اس میں اس دنیا کو نہیں ملا ہے کہ جب وہ مشکل وقت آئے تو اس انسان کا وہ ساتھ دے سکے یا اس کو نکال سکے۔ تو پھر وہی بات آتی ہے کہ پھر ڈیوائن سلوشن کی طرف ہمیں آنا ہوگا، کیونکہ انسان بے بس ہے، انسان کی پوٹینشیل بہت زیادہ لیمیٹڈ ہے، اور اتنی لیمیٹڈ ہے کہ رات کا وقت آتا ہے تو نیند ان کے لیے ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ یہ جتنا بھی بڑا انسان ہو اس کے لیے نیند ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں سوئے گا تو وہ زندہ بھی نہیں رہے گا۔ تو اب دیکھیں نا، انسان جو ہے اس کی پوٹینشیل بہت زیادہ لیمیٹڈ ہے، وہ اس سائیکل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اس نے سونا ہے اور اس نے پھر جاگنا ہے، پھر سونا ہے، پھر جاگنا ہے۔ اب اس لیمیٹڈ پوٹینشیل کے ساتھ اگر انسان یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تو دراصل یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اور اس کا یہ دعویٰ جو ہے یہ فیل ہوگا، اور آج نہیں تو کل فیل ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے اور وہ فیل ہوئے۔ اچھا، اب اس سچویشن میں ڈیوائن گائیڈنس کیا ہے کہ اگر آپ بے بس ہو جائیں، اگر حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جو کہ آپ کی پسند کا نہیں ہے، جو کہ آپ کی رضا کا نہیں ہے، جو کہ آپ نہیں چاہتے تھے، اور وہ آپ کے ساتھ ہو گیا، کوئی بھی ٹریجڈی، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، کوئی ایک بڑا سانحہ ہو گیا، آپ کی فائنینس میں کوئی بہت بڑا پرابلم آیا اور آپ پریشان ہو کر بیٹھ گئے، تو اب واحد سہارا جو ہے وہ تقدیر ہے، فیٹ ہے، وہی آپ کو اس وقت اس سچویشن سے نکال سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، تقدیر کو ہم نے ایک موضوع بنایا انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کا،
حالانکہ یہ تو اتنا خوبصورت احساس ہے کہ اگر ہم اس کو بطور احساس لیں تو ہمارے لیے ایک بہترین سفر کا ایک ایسٹ بن جاتا ہے، ایک بہترین ہمارے لیے ایک خوبصورت جو ہے خزانہ ہے. لیکن ہم نے اس کو بحث اور مباحثے کا اور ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کا اور ایک فلسفے کا موضوع بنایا. حالانکہ انسان کے لیے اس سے کیا اور خوبصورت احساس ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جب بے بس ہو جائیں اور جب سارے لوگ آپ کو اگنور کریں، جب سارے لوگ آپ کو ریجیکٹ کریں اور سارے حوادث آپ پر آئے تو آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو بچاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ دراصل سارے حوادث جو آپ کے ساتھ ہوئے تھے یہ تو ہم نے پہلے سے لکھا تھا اور ہم نے پہلے سے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور اس میں ہڈن ایک وزڈم ہے جو کہ آپ کو نہیں پتا، اور یہ ڈیوائن پلان ہے، اور یہ پورا ایک براڈ پکچر ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کی اس لمیٹڈ پوٹینشیل میں آپ کو وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا، اور جب آپ کو نظر آئے گا تو پھر آپ اس پہ خوش ہوں گے، پھر آپ کہیں گے اچھا یہ تو بڑا اچھا ہوا تھا، یہ اگر اس طرح ہوتا تو مجھے تو اس ٹائم یہ بہت پسند تھی، یہ جاب ہونی چاہیے تھی. بعد میں پھر آپ کہتے ہیں اچھا ہوا یہ نہیں ہوا تھا. اتنا خوبصورت احساس ہے، لیکن ہم نے اس کو فلسفے کا موضوع بنایا. اچھا دیکھیں، اب ڈیوائن گائیڈنس کرتا کیا ہے؟ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو غیب کی کنجیاں ہیں اور کیز ہیں، ہیڈن جو کیز ہیں وہ تو ہمارے پاس ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو جب آپ ہڈن چابیاں ان کے پاس ہے تو پھر آپ ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ان پہ بلیف رکھتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. یعنی آپ کو اس تکلیف میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک ہڈن کی اب موجود ہے، وہ وہاں پر پڑا ہے اور وہ یہ مسئلہ حل کر دے گا. کتنا خوبصورت اور کتنا زبردست اور کتنا مضبوط سہارا ہے. اور پھر کبھی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ایک چیز کو آپ ناپسند کرتے ہو اور دراصل وہی آپ کے لیے خیر ہوتا ہے. اور کبھی ایک چیز کی آپ بہت زیادہ ضد کرتے ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور آپ لوگ نہیں جانتے. تو آپ اس ڈیوائن وزڈم پہ یقین کرنا شروع کرتے ہو، اور آپ کی اس ایمان میں اس ایک ایک سٹیپ پہ اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ تو میرے لیے خیر ہی تھا. اور وہ آپ کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے، اور اس مضبوط سہارے کے ساتھ آپ مل جاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ انسان کا اکثر اوقات جو ہے نا، سب سے بڑا ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ میری جو رسپیکٹ ہے وہ خراب نہ ہو جائے. اور اس رسپیکٹ کے لیے، سیلف رسپیکٹ کے لیے وہ بہت زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں اس کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور وہ کبھی خوشامد سے کام لیتے ہیں، کبھی ایک کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اس رسپیکٹ پہ وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے اور اس ٹینشن میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ تو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اگر یہ سارے لوگ مل کر جمع ہو جائے اور آپ کی رسپیکٹ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا. تو رسپیکٹ تو اس کے ہاتھ میں. اور پھر کہتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ بھی ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور ہم ہی اس کو کم کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا ہوتا تو پھر یہ لوگ جو ہے فساد کرتے ہیں. اچھا، یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟
دراصل انسان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت جلد باز ہے، وہ عجلت کا شکار رہتا ہے، وہ ہمیشہ ڈیسیجن میکنگ میں بھی اور رزلٹ میں بھی جلد بازی سے کام لیتا ہے، اس کو ابھی اس وقت رزلٹ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس کام میں آپ کے لیے خیر ہے اور کس فیصلے میں آپ کے لیے خیر ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کہو کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ وہ براڈ پرسپیکٹو میں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ پلان کرتا ہے، آپ کو کچھ ریسورسز دیے ہیں، آپ کو کچھ ٹائم سپین دیا ہے، اور وہ آپ زیادہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر 60 سال کا عرصہ ملا ہے تو 60 ہی ملا ہے، تو آپ چاہے تو نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو کل کا بھی نہیں پتا، آپ 60 سال کی بات کرتے، کوئی دعویٰ کر سکتے کہ میں کل بھی زندہ ہوں؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو اتنی لیمیٹڈ پوٹینشیل میں آپ کے لیے اچھا یہی ہے کہ آپ ان پہ ٹرسٹ کریں اور آپ تقدیر پہ یقین کریں، اور یہی آپ کے لیے نجات کا راستہ ہے، یہی آپ کے لیے ایک خوبصورت راستہ ہے، یہی آپ کے لیے کنٹینٹمنٹ اور ایک سیف راستہ ہے، اور یہی ایکسیپٹنس جو ہے یہ آپ کو نکالے گا اگر آپ ان کے فیصلوں پر راضی رہیں، اور اگر آپ رب کی رضا کے ساتھ یعنی راضی برضائے رب ہو گئے تو آپ کے مسائل حل ہو گئے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا فیصلہ ان کے فیصلے کے ساتھ کانٹریڈکٹ کرتا ہو، جب آپ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہو، تو پھر آپ ایفرٹس کرتے ہیں، آپ بھاگتے رہتے ہیں، اور آپ کو وہی پر آنا ہوتا ہے جو اس نے آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک مسکنسیپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے تقدیر کو ایک لڑائی جھگڑے کا موضوع بنایا ہے، تو وہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہے تو یہ تو ہمارے لیے اور بھی یعنی ٹینشن کی بات ہو گئی۔ تو اس طرح سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو دو میں ڈیوائڈ کیا۔ ایک وہ جو کانسٹنٹ تقدیر ہے، جو فیٹ ہے، اور جو کچھ چیزیں ہیں کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ چینج نہیں ہوں گے، اور ایک وہ جو نیگوشیبل فیٹ ہے کہ جو چینج بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ آپ کی کنڈکٹ پہ، وہ آپ کو فری ویل دیا ہے، فری چوائس دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، بیدک الخیر، اور پھر اس نے آپ کو جو پوٹینشیل دیا ہے نا، اس کے مطابق آپ کو ماحول دیا ہے، اس کے مطابق آپ کو ریسورسز دیے، اور اسی میں سے پوچھا جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو آپ کی پوٹینشیل سے زیادہ تو آپ پہ برڈن بھی نہیں ڈالا ہے، اور پھر ان کی ایک صفت ہے کہ وہ ظلم بھی نہیں کرتا۔ جب وہ ظلم نہیں کرتا، جب اس کی ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اور جب وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے لیے ایک ڈیوائن پلان میں کچھ بھی ظلم کے بنا پر نہیں ہے، کچھ بھی برڈن سے زیادہ نہیں ہے، اور کچھ بھی آپ کے لیے یعنی غلط نہیں لکھا گیا ہے، اور کوئی بھی آپ کے ساتھ بائسنس نہیں ہے، اور اس کی رحمت جو ہے وہ عذاب سے اور قہر سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پھر تو آپ کو تقدیر پر راضی ہونا پڑے گا، اور پھر تو آپ کو تقدیر پہ راضی ہونا چاہیے، اور اسی رضا میں آپ کو ایک بیلنس پرسپیکٹیو ملتا ہے، ایک پیسفل اور ایک سیٹسفائیڈ نفس ملتا ہے، اور ایک ہیپینس ملتا ہے، اور ایک اطمینان مل جاتا ہے۔